बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर सूरह मुल्क आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 11 तक। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़ानतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, तकादु अनकरीब मालूम होता है, तमय्यज़ु कि वो फट जाएगी फट जाएगी, मिनल गैज़ गुस्से से, कुल्लमा उल्किया फीहा, कुल्लमा जब भी, उल्किया डाला जाएगा, फीहा उसमें, फौजुन कोई गिरोह, सवालहुम तो पूछेंगे उनसे, खजानातुहा जहन्नुम के दरोगा, अलम यातिकुम नजीर, अलम क्या नहीं, यातिकुम आया तुम्हारे पास, नजीर कोई डराने वाला। कालू वो बोलेंगे, बला कद जाअना नजीरुन, तहकीक बिलाशुबा आया हमारे पास, नजीरुन डराने वाला, वकज़्ज़बना पस हमने जुटला दिया, वकुलना और हमने कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन जो कुछ भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, तो इन अंतुम अल्लाह ताला ने कोई चीज नहीं नाजिल फरमाई, इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर तुम तो तुम हो, इल्ला मगर, फी दलालिन कबीर खुली गुमराही में। वकालू और वो बोलेंगे, लौ कुन्ना नस्माउ अगर हम सुनते, लौ कुन्ना नस्माउ अगर हम सुनते, बाब जो है फिर माजी बाब सामिया यस्माउ से, औ नाकिलु या हम अकल रखते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, मा कुन्ना तो हम ना होते, फी अस्हाबिस सईर जहन्नमियों में से। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, फ़अतरफ़ू पस अब उन्होंने एतराफ़ कर लिया, बिज़म्बिहिम अपने गुनाहों का, फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर, फ़सुक़्क़न पस फुटकार है, लिअस्हाबिस सईर जहन्नमियों के लिए। तफसीर आयत नंबर 8। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, कि मालूम होता है कि गज़ब से जहन्नम जो है वो फट जाएगी, गुस्से से जाएगी। यहाँ जहन्नम का एक वस्फ बयान किया गया कि जहन्नम कुफार पर गजबनाक होगी और यूं लगेगा जैसे गजब की शिद्दत की वजह से अभी फट जाएगी और उसके अज्जा एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। इस आयत से मालूम होता है कि जहन्नम में एहसास भी है। किस चीज का एहसास? गजब का, गुस्से सा। बल्कि वो एहसास के साथ साथ कलाम भी करती है, पूछती भी है, जैसा कि आयत मुबारका में इरशाद है, योमा नकूलु लि जहन्नमा हलिम तलाती योमा उस दिन, नकूलु हम पूछेंगे, लि जहन्नमा जहन्नम से, हम फरमाएंगे, हम कहेंगे, हलिम तलाती क्या तू भर गई है, तू फुल हो गई है। वतकूलु वो अर्ज करेगी, हल मिन मजीद क्या कुछ और ज्यादा है। यानी जहन्नम से पूछा जाएगा कि क्या तू दोजखियों से भर गई है, तो वो मजीद तलब करेगी और मजीद पूछेगी कि क्या कुछ और भी हैं जहन्नमी जो मुझ में डाले जाएंगे। यानी जहन्नम जो है वो उसकी शिद्दत और उसकी सख्ती के बारे में बयान फरमाया जा रहा है कि उसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि तमाम जो है लोग जहन्नमी उसमें समा जाएंगे। और वो फिर पूछेगी कि हाल में मजीद क्या कुछ और भी ज्यादा है। जैसे आप देखें कि एक जगह हम ये पढ़ते हैं, पढ़ने को मिलता है कि जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। ठीक है, यानी उसका ईंधन क्या है? इंसान और पत्थर। जैसे जैसे ज्यादा इंसान डाले जाएंगे वो और भड़केगी। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुम, जब उसमें कोई गिरोह डाला जाएगा। अब जहन्नम का हाल बयान करने के बाद अहले जहन्नम का हाल बयान किया जा रहा है। चनाचा आयत के इस हिस्से और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि जब कभी कुफार का गिरोह जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नम का दरोगा हजरत मालिक और उनके मददगार फरिश्ते डांटते हुए उनसे पूछेंगे, यानी गजबनाक होकर पूछेंगे, क्या काफरो, क्या दुनिया में तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया था?
جو تمہارے سامنے تمہارے رب کا کلام پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا، اس کا خوف کا اعتراف دلواتا، تمہارے گناہوں کا اقرار کرواتا اور تمہیں سزا سے بچا لیتا۔ اب جہنمی اعتراف کریں گے اور کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کا احکام پہنچایا، اللہ کے غضب سے ڈرایا، آخرت کی یاد دلائی، لیکن ہم دنیاوی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے تکبر میں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہم نے ان آیت کو نعوذ باللہ جھٹلا دیا، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری ہے ہمیں ڈرانے والوں، یعنی جو تم رب کا پیغام لے کر آئے ہو تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نعوذ باللہ پیغام نہیں اتارا جس کی وجہ سے تم جو ہے ہمیں ڈرا رہے ہو، تم تو بہت گمراہی والے ہو، یعنی کہ الٹا ان پر جو ہے وہ اٹیک کیا جائے گا۔ جہنم کے خازن انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب کی آیات نہیں سنی اور ان کے معنی کو نہیں سمجھا تاکہ تم انہیں نہ جھٹلاتے؟ کفار پھر جواب دیں گے کہ اگر ہم نے دنیا میں رسول کی بات کو دل سے سنا ہوتا، رسول کی ہدایت کو ہم نے دل کی آنکھ سے دیکھا ہوتا، اگر ہم نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ میں نہ آتے۔ اب دیکھیں یہ تو ہے کفار کا ہاتھ جو بالکل سرے سے مشرک ہے، جسے ہم ملحد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آج کل بھی ایک فرقہ ہے ملحدین کا کہ جو الہاد پرستی جو عام ہے، کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ ٹیکنالوجی اور سائنس کو اپنی بیس بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے یہ ساری سائنسی تحقیقات کی وجہ سے وجود میں آئے، رب کی ذات کا انکار کرنے والے کیا ہے؟ ملحد، الہاد پرست۔ اب یہ تو تذکرہ تھا کافرین کا، مشرکین کا۔ اب کیا بعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے کہ نہیں؟ کہ جہنم صرف کیا کافرین کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے جو گناہگار مسلمان ہیں؟ ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، آیت میں تو نہیں ہے بات، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان نے گناہ کیا، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، منافق ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ بعض گناہگار مسلمان بھی ایسے ہوں گے جنہیں ان کی گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق کام کرے، اپنے احکامات کے مطابق نیک عمل کرے، گناہوں سے بچے، تاکہ قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب سے مبتلا ہونے اور اس بات پر پچھتانے سے بچ جائے کہ کاش میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوتی تو آج مجھے جہنم میں داخل نہ کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سوچ سے بھی بچائے کہ وہ کتنی غضبناک ہوگی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا کا ہے، آئی تھنک سو، بزرگ کا نام تھوڑا سا مجھے شاید اسکپ ہو گیا، لیکن آج حضرت بہلول دانا ہی ہے تقریباً۔ ایک دفعہ وہ قبرستان کے پاس کھڑے تھے، ایک دفعہ وہ بازار میں کھڑے تھے، جب بازار میں کھڑے تھے تو لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ آجو، آج تمہارا رب مان رہا ہے، آجو اپنے کیے سے توبہ کر لو، آجو تم گناہ چھوڑ لو اور در توبہ پہ آ جاؤ۔ لیکن لوگوں نے مذاق کیا، ان کا ٹھٹھا اڑایا، ان کی بات کو، ہدایت کی بات کو دل پر تسلیم نہ کیا، اور وہ رونے لگ گئے کہ یہ لوگ جو ہے وہ میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اب ایک آدمی کا گزر ہوا وہاں سے، اس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں لوگوں کو رب کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن آج لوگ مان نہیں رہے، رب مان رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اسی آدمی کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوتا ہے تو وہ بزرگ وہیں کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اے بزرگ، آپ کل بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور آج آپ یہاں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کاش یہ لوگ کل میری بات کو مان لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آج یہ لوگ تو مان رہے ہیں لیکن رب کی ذات نہیں مان رہی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس سے پہلے کہ در توبہ بند ہو جائے، ہمیں اپنی گناہوں والی زندگی کو پس پشت ڈال کر راہ ہدایت کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے یا سمجھ لیتے